بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والے ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اجلال جادوگر شہزادی کی طرف سے ملنے کا پروگرام سنتے ہی خوشی سے پھول گیا۔ فوراً اپنا ہار اور انگوٹھیاں اتار کر امرو کے حوالے کیں اور پروگرام پکا کرنے کے بعد جا کر محفل میں بیٹھ گیا۔ امرو نے عیاری کی چادر اوڑھی اور پلٹ کر شہزادی کی طرف چل دیا۔ چلمن کے اندر پہنچنے پر اس نے چادر کو جسم پر سے اس طرح کھسکایا کہ اس میں سے صرف اس کا سر اور ہاتھ پاؤں باہر دکھائی دیتے تھے۔ شہزادی اور کنیزوں کی اس عجوبے پر نگاہ پڑی تو امرو پتلیاں پلٹا کر ڈراؤنی آواز میں بولا، میں بے دھڑ کا بھوت ہوں، تم سب کو کھا جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی دہشت سے سب بے ہوش ہو گئیں۔ امرو نے لپک کر شہزادی کو باندھ کر زنبیل میں ڈالا، اپنے آپ کو جلدی جلدی شہزادی کی صورت کا بنایا، کنیزوں کو بے ہوشی دور کرنے والا گلدستہ سنگھایا اور شہزادی کی طرح اس کی کرسی پر ڈھیلا ہو کر پڑ رہا۔ کنیزوں نے ہوش میں آ کر اسے اٹھایا اور کہنے لگیں، بس اب یہاں ایک لمحہ نہ ٹھہریے، چلیے اپنی اپنی حویلی میں آرام کیجیے، یہاں تو بھوتوں کا ڈیرا ہے۔ امرو فوراً اٹھ کھڑا ہوا، مگر چونکہ یہ نہ جانتا تھا کہ شہزادی کی حویلی کون سی ہے اور اس کا کمرہ کہاں ہے، اس لیے دو کنیزوں کو آگے چلنے کا حکم دے کر اور خود کو نڈھال ظاہر کر کے باقی دو کنیزوں کے سہارے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کنیزوں نے اسے شہزادی کے خاص کمرے میں پہنچا کر مسہری پر لٹا دیا۔ ادھر جشن گاہ میں صبح کے وقت محفل ختم ہونے پر سلیمان شاہ نے اجلال جادوگر سے سوال کیا، آپ دن میں آرام کریں گے یا صبح ہی صبح امیر حمزہ کے مقابلے کے لیے چھاؤنی روانہ ہو جائیں گے؟ اس پر اجلال جادوگر نے جواب دیا، میرے لیے آبادی سے الگ ایک مکان کا انتظام کر دیجئے، دن میں وہاں آرام کروں گا اور رات کو اپنا خاص جادو جگانے کے لیے اس کی چھت پر عمل کروں گا۔ امیر حمزہ کے مقابلے کے لیے پرسوں صبح ہی جا سکوں گا۔ اس پر سلیمان شاہ نے فوراً اپنے وزیروں کو اجلال جادو کی فرمائش پوری کرنے کا حکم دیا اور محفل برخاست کر کے اپنے محل میں چلا گیا۔ شاہی مہمان خانے کا داروغہ اجلال جادو کا ضروری سامان نئے مکان میں بھیجنے کے لیے اکٹھا کر رہا تھا، دوسرے کئی ملازم اس کے سامان کو باندھ رہے تھے۔ اسی موقع پر ایک چوہے جیسی شکل کا دبلا پتلا مزدور وہاں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھابڑی تھی اور سر میں کنڈلی بندھی ہوئی تھی۔ آتے ہی اس نے کہا، مجھے ایک سپاہی نے بھیجا ہے، کیا سامان لے جانا ہے؟ داروغہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر ہنس دیا، کیا تمہارے علاوہ اس سپاہی کو اور کوئی نہیں ملا؟ مجھے مضبوط مرد چاہیے، چوہا نہیں۔ مزدور نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، حضور میں چوہا سہی، بوجھ تو بتائیے، 2 آدمیوں سے زیادہ کا وزن اٹھا کر لے جاؤں گا تو مانیے گا؟ داروغہ یہ سن کر مسکرا دیا، کہنے لگا، اچھی بات ہے، چلو یہ قالین اٹھاؤ، لیکن اگر تم ٹوٹ پھوٹ گئے تو میں ذمہ دار نہ ہوں گا۔ قالین بہت وزنی تھا، کسی طرح 2 آدمی سے کم اسے اٹھا نہ سکتے تھے، لیکن اس مزدور نے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر کندھے پر لاد لیا اور سیدھا کھڑا ہوتا ہوا اطمینان سے بولا، حکم دیجئے، کہاں لے جاؤں؟ داروغہ حیران رہ گیا۔ اتنے میں شاہ سلیمان کا ایک افسر کئی دوسرے مزدوروں کو لیے وہاں آ پہنچا۔ چوہے جیسے مزدور کو بوجھ اٹھائے دیکھ کر اس نے کہا، تم محل کے پھاٹک کی طرف چلو، میں بتاؤں گا کہاں چلنا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چل دیا تو اس نے دوسرے مزدوروں کو سامان اٹھانے کی ہدایت کی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کو ساتھ لیے ہوئے وہ چوہے جیسے مزدور سے جا ملا۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ شہر سے باہر ایک 2 منزلہ مکان پر جا پہنچے۔ یہاں برآمدے میں سارا سامان اتروا کر اس نے مزدوروں کو دوسرا پھیرا لانے کے لیے پھر شاہی مہمان خانے کی ہدایت کی اور خود وہیں ٹھہر گیا۔ کئی پھیروں میں جب سارا سامان آ گیا تو وہ مزدوروں کی مدد سے سامان کو مختلف حصوں میں کرینے سے رکھوانے لگا۔ صفائی وغیرہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ چوہے جیسے مزدور کو مکان کی چھت پر سامان لگانے کا حکم ملا۔ جس مزدور کا کام ختم ہو جاتا اسے چھٹی مل جاتی، وہ ہاتھ جھاڑتا، مفت کی اس بیگار سے جان چھڑا کر چل دیتا۔ آخر چوہے جیسے مزدور کو بھی چھٹی مل گئی، وہ بھی دوسروں کی طرح رخصت ہو کر باہر نکل گیا۔ نگران افسر برآمدے میں بچھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ کر سستانے لگا۔ چوہے جیسے مزدور کے دل میں جانے کیا آئی کہ کچھ دور جا کر وہ پلٹا، چوری چوری مکان کے پچھلے حصے کی طرف گیا اور 4 دیواری پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ نگران بدستور کرسی پر بیٹھا ہوا مکان کے سامنے والے راستے کو دیکھ رہا تھا۔
اجلال جادوگر کو اسی راستے سے آنا تھا۔ چوہے جیسے مزدور نے اسے غافل پا کر زینے کی راہ لی اور آہستہ آہستہ چڑھتا ہوا چھت پر جا پہنچا۔ یہاں چاروں طرف احتیاط کے ساتھ دیکھ کر اس نے اطمینان کیا اور پھر مسحری کے نیچے لیٹ گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اجلال جادوگر بھی آن پہنچا۔ صرف 2 رازدار جادوگر اس کے ساتھ تھے۔ سارا دن انہوں نے نچلی منزل میں آرام کیا۔ شام ہونے پر وہ چھت پر چلے آئے۔ اجلال نے چہل قدمی شروع کر دی۔ اس کے دونوں جادوگر چیزوں کی صفائی میں لگ گئے۔ اس طرف عمرو نے بھی شام ہونے پر کنیزوں کو مسحری چھت پر بچھانے کا حکم دیا۔ کنیزوں کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، اس لیے کہ شہزادی چھت پر سونا پسند نہ کرتی تھی۔ اس پر عمرو نے بات بنائی، آج میرا دل چاند ستاروں کی سیر کے لیے مچل رہا ہے۔ کنیزوں نے ہنسی خوشی مسحری اور ضرورت کی دوسری چیزیں چھت پر پہنچا دیں۔ اس وقت تک عمرو کو یہ نامعلوم ہو سکا تھا کہ جس شہزادی کی وہ نقل بنا ہوا ہے اس کا نام کیا تھا۔ چھت پر پہنچنے کے بعد طرح طرح کی باتیں بنا کر اس نے کنیزوں سے اس کا پتہ چلا لیا کہ شہزادی کا نام نسرین امبری ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بڑی دیر تک کنیزوں سے کہانیاں سنتا رہا، پھر نقلی جمائیاں لینے لگا۔ کنیزوں نے سمجھا اسے نیند آ رہی ہے، وہ چپ ہو گئیں اور مسحری کے ارد گرد فرش پر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر اور خاموشی رہی تو ایک ایک کر کے سب سو گئیں۔ ان کے خراٹے کی آواز پر اطمینان کر کے عمرو نے صفوف بے ہوشی زنبیل سے نکال کر ان کو سنگھا دیا۔ اس کے بعد ادھر 12 بجے کا گجر بجا، ادھر عمرو بھی تکیے پر سر رکھ کر خراٹے لینے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اجلال کے جادوگر بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کا خیال ٹھیک نکلا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ 2 تاریک سائے اڑتے ہوئے آئے اور مسحری سمیت نقلی شہزادی نسرین یعنی عمرو کو لے اڑے۔ تھوڑی دیر بعد عمرو کو اپنے چاروں طرف بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ اسی لمحے اسے ایسا لگا جیسے مسحری کسی جگہ رکھ دی گئی ہے۔ گہری نیند کی حالت ظاہر کرتے ہوئے اس نے کروٹ لی اور تھوڑی سی آنکھ کھول کر دائیں بائیں دیکھا۔ اجلال جادوگر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، شاباش، اب جا کر نچلی منزل میں آرام کرو، جب تک میں خود نہ بلاؤں ہرگز اوپر نہ آنا۔ وہ دونوں نیچے چلے گئے تو اجلال جادو نقلی شہزادی کے مسحری کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ شہزادی کو جگائے۔ آخر جب کچھ وقت یوں ہی گزر گیا تو اس سے رہا نہ گیا۔ پائنتی بیٹھ کر ڈرتے ڈرتے شہزادی کے تلوے سہلائے۔ فوراً ہی نقلی شہزادی چونک کر اٹھ بیٹھی، آنکھیں ملتے ہوئے اپنی کنیزوں کے نام لے کر پکارنے لگی۔ اجلال جادوگر نے بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، یہاں حضور کی کوئی کنیز نہیں، یہ غلام حاضر ہے، جو حکم ہو بجا لاؤں۔ ہائے، یہ کون سی جگہ ہے؟ نقلی شہزادی نے بناوٹی غصے سے کہا، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اجلال سٹپٹا گیا، سہمے ہوئے لہجے میں بولا، حضور غلام کی مہمان ہیں، خواجہ سرا کے ذریعے حضور نے جو حکم بھجوایا تھا اسی کی تعمیل ہوئی ہے۔ ہائے، تو مجھے الزام دیتا ہے؟ نقلی شہزادی غصے سے بپھرتی ہوئی بولی، کیسا خواجہ سرا؟ کس کا پیغام؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا نہیں جانتا میں شاہ سلیمان انبرین کی بیٹی ہوں؟ میری جوتی کو کیا غرض جو تیری مہمان ہوں؟ اف، تو کیا وہ دھوکہ تھا؟ اجلال اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر افسوس کے ساتھ بڑبڑایا، وہ خواجہ سرا کوئی مکار اور شر پسند تھا۔ ہائے، میں تو کہیں کا نہ رہا۔ شہزادی صاحبہ، میں گنہگار ہوں، حاضر ہوں، جو چاہے سزا دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور فرش پر دوزانوں سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ نقلی شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے کونے میں ایک میز پر شراب کی سراہی پڑی تھی۔ وہ گلے میں ہاتھ پھیر کر بولی، اف، پیاس کے مارے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، اور تو بڈھے الو کی طرح سر جھکائے بیٹھا ہے۔ جلدی اٹھ اور وہ شربت کی سراہی اور پیالہ اٹھا لا۔ اجلال فوراً اٹھا، سراہی لا کر نقلی شہزادی کے ہاتھ میں تھمائی اور پھر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ نقلی شہزادی نے تھوڑا سا شربت خود پیا اور پھر پھرتی سے پیالے میں بے ہوشی کا سفوف ملا کر اجلال سے بولی، لے تو بھی پی لے۔ شہزادی کو یوں مہربان پا کر اجلال خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر ایک ہی سانس میں غٹ غٹ پی گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح لمبا لمبا پڑا تھا۔ نقلی شہزادی یعنی عمرو نے زنبیل سے ریشمی ڈوری نکالی اور اجلال کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ اسی موقع پر اجلال کی مسحری کے نیچے چھپا ہوا چوہے جیسا مزدور چپکے سے باہر نکلا اور نقلی شہزادی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ عمرو کی اس طرف پیٹھ تھی، دوسرے اسے اس بات کا یقین تھا کہ یہاں اجلال اور اس کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اس سے بالکل غافل رہا۔ اجلال کے ہاتھ پیر باندھ کر اس نے زنبیل سے خنجر نکالا اور اس کے قبضے کو مٹھی میں دبا کر ہاتھ بلند کیا، مگر اس کا ہاتھ بلند ہی ہوا تھا کہ چوہے جیسے مزدور نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ عمرو چونک کر پیچھے کی طرف پلٹا، مزدور نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عمرو اسے دیکھ کر بھونچکا رہ گیا،
تم یہاں کیسے؟ مزدور دراصل عمرو کا بیٹا چلاک تھا۔ چلاک نے کہا، جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ دشمنوں کی چھاؤنی کا حال معلوم کرنے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا مجھے قلعہ عقیق کے اندر کے حالات کا پتہ چلانا چاہیے، بس میں بھی چل دیا۔ آپ چھاؤنی میں پہنچے اور میں مزدوروں کے بھیس میں قلعے میں آ گیا۔ محل کے جشن میں بھی ایک خدمتگار کی حیثیت سے موجود تھا۔ پھر جب پتہ چلا کہ اجلال ایک تنہا مکان میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مزدور بن کر یہاں آ چھپا۔ ایک تو میں اس راز کو جاننا چاہتا تھا، دوسرے موقع پا کر اسے ٹھکانے لگانے کی بھی آرزو رکھتا تھا۔ آپ اسے بے ہوش کر کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو میں سمجھ گیا کہ شہزادی کے بھیس میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں، اسی لیے مسہری کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ عمرو نے کہا، مگر تو نے میرا خنجر والا ہاتھ کیوں پکڑا؟ چلاک نے کہا، اجلال جادوگر ہے اور جادوگر جب ہلاک ہوتا ہے تو اس کے ہمزاد شور مچاتے ہیں، آندھیاں چلاتے ہیں، بین کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے مار ڈالتے اور اس کے جادوگروں کو فوراً پتہ چل جاتا اور ہم دونوں یہیں دھر لیے جاتے تو… یہ سن کر عمرو نے بیٹے کے کاندھے تھپ تھپائے اور بولا، شاباش، تو بہت سمجھدار ہے، مگر اب کیا کیا جائے؟ تیری عقل کیا کہتی ہے؟ میری رائے تو یہ ہے ابا جان، چلاک نے سوچتے ہوئے کہا، کہ آپ اجلال کے ہونٹوں کو چپکا کر زنبیل میں ڈال لیں تاکہ ہوش آنے پر وہ جادو نہ کر سکے۔ مجھے شہزادی کے بھیس میں تبدیل کر دیجئے، آپ خود اجلال جادوگر بن جائیے۔ اس طرح موقع پا کر ہم دونوں دشمنوں کے چنگل سے نکل جائیں گے، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ عمرو نے بے ساختہ چلاک کو گلے سے لگا لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اجلال زنبیل میں جا چکا تھا۔ عمرو اجلال بنا ہوا تھا اور چلاک شہزادی نسرین امبرین کے روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر عمرو نے اجلال کی آواز میں اس کے جادوگروں کو آواز دی۔ وہ اوپر آ گئے تو اس نے انہیں حکم دیا، جاؤ شہزادی کو اس کی چھت پر چھوڑ آؤ۔ دونوں جادوگر شہزادی کی مسہری لے کر اڑے اور تھوڑی ہی دیر میں اسے اس کی چھت پر ٹھیک پہلی جگہ رکھ کر واپس آ گئے۔ ان کے واپس آتے ہی نقلی اجلال انہیں ساتھ لے کر اس میدان کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کی فوج ڈیرے ڈالی پڑی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے سپہ سالار کو طلب کیا اور حکم دیا، لشکر کو کوچ کی تیاری کے لیے حکم دو۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم یہاں سے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سپہ سالار نے ادب سے سر جھکا دیا اور واپس جاتے ہی تیاری کا نکارہ بجوایا۔ جادوگروں کے پڑاؤ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ہڑبڑا کر اٹھے، ہاتھ منہ دھویا، ضروریات سے فراغت حاصل کی اور پھر ڈیرہ خیمہ اکھاڑنے اور سامان سمیٹنے باندھنے لگے۔ نقلی اجلال نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دینے کے بعد ایک قاصد کو شاہ سلیمان کے پاس بھی روانہ کیا۔ اجلال کے لشکر کے نکاروں کی آواز سن کر وہ پہلے ہی نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اجلال کے قاصد نے آ کر جو اسے روانگی کا پیغام دیا تو اسے رخصت کر کے وہ خود بھی تیاریوں میں لگ گیا۔ اسی موقع پر شہزادی نسرین اپنی کنیزوں کے ساتھ اس کے پاس آ پہنچی اور ضد کرنے لگی کہ میں بھی جنگ دیکھنے کے لیے ساتھ چلوں گی۔ شاہ سلیمان نے پہلے تو اسے بہت ٹالا، مگر جب وہ اڑ گئی تو مجبوراً ساتھ لے کر چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد 40,000 جادوگروں کا لشکر قلعے کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج نکلنے میں ابھی خاصی دیر تھی مگر سارا شہر جاگ چکا تھا۔ ہر طرف مردوں، بچوں اور عورتوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ لاتعداد لوگ سڑک کے دونوں جانب کھڑے ہوئے تھے۔ جادوگروں کے لشکر سے نکاروں اور نفیروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کچھ لوگ شنکھ بھی بجا رہے تھے۔ یہ لشکر ابھی قلعے کے دروازے کے قریب نہ پہنچا تھا کہ شاہ سلیمان بھی اپنے باڈی گارڈ اور شہزادی نسرین امبرین کے ساتھ اس سے آن ملا۔ نقلی اجلال نقلی شہزادی کو قریب پا کر دل میں خدا کا شکر بجا لایا۔ قلعے سے نکل کر انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مسلسل گھوڑے دوڑاتے وہ دن چڑھے چھاؤنی میں جا پہنچے۔ چھاؤنی میں زور زور سے خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ بختک نامراد نے فوراً فرامرز شاہ کو مبارکباد دی۔ فرامرز شاہ نے بڑے جوش کے ساتھ لکا سے کہا، خداوند کا اقبال بلند ہو، اجلال جادوگر اپنی فوج کے ساتھ آن پہنچا ہے۔ امیر حمزہ کی سرکشی کے دن پورے ہو چکے ہیں، مبارک ہو۔ لکا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، اس نے کہا اور بے صبری کے ساتھ آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ نقلی اجلال جادو سلیمان شاہ کے ساتھ بارگاہ میں داخل ہو رہا تھا۔ لکا کے سوا سارے سردار اور بادشاہ اس کے استقبال کو کھڑے ہو گئے۔ دور سے لکا کو جھک کر سجدہ کرنے کے بعد نقلی اجلال سیدھا تخت کے قریب جا پہنچا اور تخت کے پایا کو بوسہ دے کر اس نے کہا، میں مقابلے کے لیے ہر طرح تیار ہوں، اجازت فرمائیے کہ جا کر امیر حمزہ کو سزا دوں۔ مجھے تم پر اور تمہارے آقا افراسیاب پر پورا اعتماد ہے۔ لکا بولا، جاؤ اور دشمن کو تباہ کرو۔ رات کو جشن منایا جائے گا اور اس کا صحرا تمہارے سر باندھے جائے گا۔
نقلی اجلال نے ادب سے سر جھکایا اور باہر چل دیا۔ نقلی شہزادی نسرین گھوڑے پر سوار سہیلیوں کے جھرمٹ میں اب تک بارگاہ کے باہر ہی کھڑی تھی۔ نقلی اجلال باہر نکلا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اسی اثناء میں میر دربار نے شہزادی کے پاس آ کر کہا، حضور کو بادشاہ طلب فرماتے ہیں، ہم ذرا چھاؤنی کی سیر کریں گے، حضور سے کہو تھوڑی دیر میں حاضر ہو جائیں گے۔ شہزادی نے جواب میں کہا اور گھوڑے کو موڑ کر سہیلیوں کے ساتھ ایک طرف کو چل دیے۔ نقلی اجلال اس سے رخصت ہو کر اپنی فوج میں آیا اور سب کو جنگ کے لیے تیار ہونے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اب جو لشکر آگے روانہ ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے کسی جادوگر کا گھوڑا شتر مرغ بن چکا تھا، کسی کا 12 سنگا، کسی کے گھوڑے کے 2 سر اور 8 ٹانگیں تھیں، کسی کا گھوڑا آدھا ہاتھی اور آدھا اونٹ نظر آ رہا تھا۔ چونکہ نقلی اجلال کو جادو نہ آتا تھا اس لیے اس کا گھوڑا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ چھاؤنی سے کچھ دور جا کر نقلی اجلال نے لشکر کو رک جانے اور صفیں درست کرنے کی تاکید کی۔ پھر سپہ سالار کو طلب کیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ میدان میں جاؤں اور امیر حمزہ کو اپنے مقابلے کے لیے طلب کروں اور جادو سے باندھ لاؤں۔ تم میرے لیے کوئی خوفناک جادو کی سواری بنا دو، میں خود اس کے لیے عمل کرنا نہیں چاہتا۔ سپہ سالار نے فوراً کچھ پڑھ کر نقلی اجلال کے گھوڑے پر پھونکا تو پلک جھپکتے میں وہ ایک خوفناک اژدہے کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ فوج کو اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم دے کر نقلی اجلال نے اژدہے کو آگے بڑھایا اور اپنے اور امیر حمزہ کے لشکر کے درمیان پہنچ کر پکارا، امیر حمزہ میرے مقابلے کے لیے آؤ، میرا نام اجلال جادو ہے۔ 3 بار اس نے اسی طرح امیر حمزہ کا پکارا تو وہ ضبط نہ کر سکے، فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ جادوگروں کا لشکر انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر جادوئی آگ کے گولے ہوا میں اچھالنے لگا تھا۔ امیر حمزہ کے قریب آتے ہی نقلی اجلال آہستہ سے بولا، یا امیر میں عمرو ہوں، تھوڑی دیر دکھاوے کی لڑائی کے بعد مجھے گرفتار کر کے لے چلنا، مگر کوئی الٹا سیدھا ہاتھ مت مارنا۔ پرواہ مت کرو، امیر نے اسے شک کی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اگر تم اصلی جادوگر بھی ہوئے تو بھی میں تمہارا کوئی جادو مجھ پر اثر نہ کرے گا، میں نقش سلیمانی پہنے ہوئے ہوں۔ اس گفتگو کے بعد دونوں کچھ دیر تلوار سے لڑتے رہے، کچھ دیر نیزے سے، آخر میں کشتی لڑنے لگے۔ چند ہی لمحے بعد امیر نے اسے بے بس کر کے باندھ لیا۔ لکا کی چھاؤنی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اتنی آسانی سے اجلال جادوگر کا گرفتار ہو جانا سب کو عجیب لگ رہا تھا۔ غصے میں آ کر جادوگروں کے ایک جتھے نے امیر حمزہ پر یلغار کر دی۔ اسی لمحے چھاؤنی کے ایک حصے سے شور اٹھا، لینا پکڑنا۔ شہزادی نسرین کا تند گھوڑا بے قابو ہو کر امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اجلال جادو کے آسانی سے گرفتار ہونے کی وجہ سے امیر حمزہ کی فوج کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ اس پر شہزادی نسرین جو ان کی طرف بھاگی اور جادوگروں نے ان پر یلغار کی تو انہیں جوش آ گیا۔ شہزادی کو پکڑنے کے لیے دشمن کے کچھ تیز رفتار سوار بڑے چلے آ رہے تھے۔ امیر حمزہ پر حملہ کرنے والوں کا ہجوم بھی بڑھ رہا تھا۔ یہ بات امیر کے بہادر بیٹوں، پوتوں اور نامور سرداروں سے برداشت نہ ہو سکی۔ شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے انہوں نے ہر طرف سے دشمن پر حلہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے محاذوں پر ہولناک جنگ چھڑ گئی۔ تلواروں کی جھنکار اور بہادروں کی للکار سے میدان جنگ گونجنے لگا۔ پتھر، تلواریں، برچھے اور تیر چلنے لگے، خون کے فوارے ابلنے لگے، لاشیں زمین پر تڑپنے لگیں۔ دوسرے سارے محاذوں پر امیر حمزہ کی فوج کا پلہ بھاری رہا، مگر جادوگر کا زور اپنی جگہ جاری رہا۔ وہ ماش کے دانوں پر منتر پڑھ پڑھ کر ہوا میں اچھالتے رہے۔ لشکر امیر پر آگ، پتھر اور تیر برساتے رہے۔ شام تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر واپسی کا نکارہ بجا، جنگ موقوف ہوئی۔ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور اپنے اپنے زخمیوں کو لاد کر ڈیرے کو چلے۔ لاشوں کو شمار کیا گیا، پتہ چلا کہ 3000 بہادر لشکر امیر اور 1,30,000 جوان دشمن کے کام آئے۔ رات کو امیر حمزہ نے سرداروں کا جلسہ بلایا۔ دن کی جنگ کے سارے حالات اور واقعات تفصیل کے ساتھ سامنے رکھے گئے۔ کارناموں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی، کسی کو تنبیہ کی گئی، کسی کو انعام و کرام سے نوازا گیا۔ جادوگروں کے محاذ پر ہونے والے نقصانات پر سب نے افسوس کا اظہار کیا۔ اسی موقع پر امیر نے اجلال جادوگر کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اسے گرفتار حالت میں لایا گیا وہ غصے سے چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے امیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب میں نے تمہیں میدان جنگ میں بتا دیا تھا کہ میں عمرو ہوں تو پھر مجھے اتنی دیر تک کیوں قید رکھا گیا؟ کیا آپ مجھ پر شک کرتے ہیں؟ اب بھی مجھے اصلی اجلال سمجھتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا، شک تو بہرحال کرنا ہی چاہیے، جادوگروں اور مکاروں سے مقابلہ ہے۔ ویسے اگر تم واقعی عمرو ہو تو اپنے آپ کو اسی وقت سے آزاد سمجھو، مگر ثبوت دینا پڑے گا۔ بے شک ثبوت دوں گا، مگر اتنی دیر تک قید میں رکھے جانے کا جرمانہ ضرور وصول کروں گا۔ عمرو نے کہہ دیا،
میرے ہاتھ کھلوا دو یا خود میری بائیں آنکھ کی پلکوں کو اٹھا کر دیکھو اور ڈھیلے پر تل کو پہچانو۔ امیر نے اسے قریب بلوا کر اس کی آنکھ کو دیکھا، واقعی تل موجود تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بند کھولے، گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے اور اپنے پاس بٹھایا۔ سارے سردار اسے مبارکباد دینے لگے۔ کچھ دیر سب سے داد وصول کرنے کے بعد عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اصلی اجلال جادوگر کو باہر نکالا۔ وہ اب تک بے ہوش تھا۔ خیمے کے ایک ستون سے اسے کس کر باندھنے کے بعد عمرو نے اسے بے ہوشی دور کرنے والا عطر سنگھایا۔ چند لمحوں میں اسے ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھول کر وہ چاروں طرف حیرت اور پریشانی کے ساتھ دیکھنے لگا۔ عمرو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو زور سے کہا لگایا، بالکل اپنی صورت کے ایک دوسرے آدمی کو سامنے دیکھ کر اجلال اور بھی چکرایا۔ عمرو نے کہا، اے جھوٹے خدا کے بندے اور جادوگروں کے بادشاہ، اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھ اور سن۔ تو امیر حمزہ سے جنگ کرنے آیا تھا، قلعہ عقیق میں تو نے جشن منایا تھا اور شہزادی نسرین سے شادی کا خیال دل میں لایا تھا۔ ایک خواجہ سرا کے کہنے پر تو نے سناٹے کے ایک مکان پر ڈیرا جمایا، شہزادی کو مسحری سمیت اٹھوا منگوایا۔ اس کے بعد تو نے شہزادی کے ہاتھ سے شربت پیا اور اپنے آپ کو برباد کیا۔ کان کھول کر سن، وہ خواجہ سرا میں تھا اور شہزادی نسرین کے بحروپ میں بھی میں تھا۔ کاٹ کے الو، تو بڑا ہوشیار جادوگر بنتا ہے، مگر دیکھ میں نے تجھے چکر میں پھانس کر کس آسانی سے گرفتار کیا اور کس ترکیب سے تیرے سمیت یہاں آن پہنچا۔ اب دیکھ وہ سامنے جواہر نگار کرسی پر ہمارے امیر حمزہ تشریف رکھتے ہیں، ارد گرد سب ان کے غلام اور سرداران نیک نام ہیں۔ تو لشکرگاہ امیر حمزہ میں ہے اور اس حال میں گرفتار ہے۔ یاد رکھ، تیرا جھوٹا خدا لکا جو خود تیرے ٹھکانے پر تیرے کام نہ آیا، تجھے گرفتار حالت میں یہاں تک پہنچنے سے نہ بچا سکا، وہ ہرگز یہاں تجھے نہ بچا سکے گا، سارا زور لگا کر بھی تجھے نہ چھڑا سکے گا۔ اور سن، شہزادی نسرین بھی میرے قبضے میں ہے۔ اگر تو لکا کی بندگی سے توبہ کر لے، دین ابراہیمی قبول کر کے امیر حمزہ کی اطاعت کا دم بھرے تو قید سے بھی چھوٹے اور شہزادی بھی ملے۔ دوسری صورت میں سمجھ لینا، ابھی ایک خنجر میرے ہاتھ میں چمکے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے تو دم توڑتا اور خون میں لتھڑتا نظر آئے گا۔ جان لے کہ میں عمرو عیار، امیر حمزہ کا یار اور دنیا کا چھٹا ہوا مکار ہوں۔ روپے پیسے کا لالچ بہت رکھتا ہوں، مگر دشمنوں کو کروڑوں کی رشوت کو بھی حقیر جانتا ہوں۔ بس تیرے سامنے دو ہی راستے ہیں، اطاعت یا موت۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر، کیا پسند کرتا ہے؟ اجلال جادوگر بڑے غور سے تقریر سنتا رہا، ایک ایک لفظ اس کے دل میں اترتا رہا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ بے شک لکا جھوٹا خدا ہے، ایسا نہ ہوتا تو ہرگز عمرو مجھ پر اتنا قادر نہ ہوتا۔ اس کے ہونٹ عمرو نے چپکا رکھے تھے، زبان سے کچھ نہ بول سکتا تھا۔ آخر خوب سوچ سمجھ کر اس نے فیصلہ کیا اور سر اور آنکھوں کے اشارے سے کہا، میں اطاعت قبول کرتا ہوں۔ عمرو نے اجلال کو ستون سے کھول کر آزاد کیا۔ اس نے امیر حمزہ کے سامنے دو زانو ہو کر اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی۔ امیر نے اسے کلمہ پڑھا کر دین ابراہیمی میں داخل کیا اور مالک ازر جیسے بلند مرتبہ سردار کے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائی۔ کچھ دیر تک سارے نامور سردار اس کے پاس آ کر بغل گیر ہوتے اور طرح طرح کی امیدوں سے اس کا دل بڑھاتے رہے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو امیر حمزہ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اجلال، اب تم جادو سے توبہ کر لو۔ جادو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ آج سے اپنی قوت بازو، عقل اور خدا کی مدد کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہ کرنا۔ دشمن ہو یا دوست، کسی کے خلاف بھی جادو سے کام نہ لینا۔ اجلال نے امیر کے حکم پر عمل کیا۔ کل اہل دربار کو گواہ بنا کر جادو ترک کرنے کا اعلان کیا۔ جسم اور لباس پر جادوگر ہونے کی جتنی بھی علامتیں تھیں، ان سب کو اسی وقت ہٹا دیا۔ ہر سمت سے مبارک اور مرحبا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اچانک بارگاہ کا پردہ اٹھا، ایک خوبصورت لڑکی بے باکی کے ساتھ اندر آئی اور امیر کی سمت بڑھنے لگی۔ سب خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اجلال نے جو اس پر نگاہ کی تو خوشی سے چہرہ دمکنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے غیرت سے اس کی نگاہیں زمین میں گڑ گئیں۔ آنے والی لڑکی شہزادی نسرین تھی۔ اسے سامنے پا کر اجلال کو خوشی ہوئی تھی، مگر پھر اس کی اس طرح بے حجابانہ بھرے دربار میں آنے پر شرمندگی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اے لڑکی، تو کون ہے؟ امیر حمزہ نے اس سے سوال کیا۔ میں حضور کا ادنا غلام چالاک ابن عمرو ہوں۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اجلال حیرت سے منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ امیر نے سوالیہ نگاہوں سے عمرو کی طرف دیکھا تو اس نے جواب دیا، یہ ٹھیک کہتا ہے، بے شک یہ نسرین نہیں، چالاک ہے۔ پھر وہ نسرین کہاں ہے؟ امیر نے پوچھا۔ میری زنبیل میں، حکم ہو تو نکالوں؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
یہاں نہیں، امیر نے کہا، کسی با پردہ خیمے میں لے جاؤ، میری جانب سے اسے قیمتی لباس اور زیورات مہیا کرو۔ عمرو نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ شہزادی ہوش میں آ گئی۔ عمرو نے اسے سارا حال تفصیل سے بتایا، اجلال جادو کی موجودگی اور اس کے دین ابراہیمی قبول کرنے اور جادو سے توبہ کرنے کی خبر سنائی۔ اتنے میں امیر حمزہ بھی آن پہنچے۔ نسرین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا، تو مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھ اور قیدی کے بجائے خود کو میرا مہمان سمجھ۔ مجھے افسوس ہے کہ عمرو تجھے تیری مرضی کے خلاف یہاں لے آیا، لیکن جن حالات میں اس نے ایسا کیا ان کا تقاضا یہی تھا۔ اب تو بالکل فکر نہ کر، ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹی سمجھتے ہیں۔ تو آزاد ہے، اگر چاہے تو میں ابھی عزت اور احترام کے ساتھ تجھے تیرے باپ کے پاس بھجوا دوں، اور اگر پسند کرے تو اجلال جادوگر سے تیرا نکاح کر دوں۔ تم دونوں اپنی مرضی سے میرے پاس ہنسی خوشی زندگی گزارو، بہرحال فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہے گی ویسا کیا جائے گا۔ شہزادی نے شرما کر گردن نہوڑ لی۔ دل چاہتا تھا ہاں کر دے، مگر زبان سے الفاظ نہ نکلتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر امیر مسکرائے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹا، اس معاملے میں شرم کرنا مناسب نہیں، صاف صاف جواب دو۔ اگر اجلال سے نکاح کرنا پسند کرو تو صرف سر ہلا دو، اور باپ کے پاس جانا چاہو تو کھڑی ہو جاؤ۔ کچھ دیر شہزادی خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے ہاں کہنے کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت امیر نے اس کا اجلال سے نکاح پڑھا دیا۔ سلیمان امرین کے کچھ عیار جاسوس کسی نہ کسی بھیس میں لشکر امیر حمزہ میں موجود رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اتفاق سے دربار میں حاضر تھا۔ اجلال اور شہزادی نسرین کا نکاح ہوتے ہی وہ دربار سے اٹھا اور لشکر امیر سے نکل کر سلیمان کی چھاؤنی جا پہنچا۔ وہاں لقا، فرامرز، بختیارک، سلیمان اور چند اعلیٰ سردار خیمہ خاص میں بیٹھے جنگ میں ہونے والے نقصانات کا غم غلط کر رہے تھے۔ رہ رہ کر وہ اجلال جادوگر کا ذکر کرتے اور اس کے آسانی سے گرفتار ہو جانے پر حیرت اور افسوس کا اظہار کرنے لگتے۔ جاسوس عیار نے جب انہیں جا کر اصل قصہ سنایا تو سب سکتے میں آ گئے۔ بختیارک نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگا، ہم تو اجلال کے پھسپھسے مقابلے ہی کو رو رہے تھے، وہاں عمرو نے اسے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی قابو میں کر لیا تھا۔ حد ہو گئی، باپ بیٹے دونوں ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، اجلال اور شہزادی کو لے اڑے، ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ غفلت اور لاپرواہی کا یہی حال رہا تو آج کل میں ہم بھی سنبھالے جائیں گے، یا قیدی بنیں گے یا بیچارگی میں مارے جائیں گے۔ ایسی ذلت اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں یا کہیں دور بھاگ جائیں۔ بختیارک شاہ سلیمان غضبناک ہو کر بیچ میں بول پڑا، ہوش میں آؤ، خداوند کی موجودگی میں ایسی بزدلانہ باتیں، تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ اجلال اور شہزادی کا اغوا بے شک افسوسناک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دل توڑ دیں۔ خداوند کی قسم، اب میں زیادہ ہوشیاری اور زیادہ سختی سے مقابلہ کروں گا۔ اجلال شہنشاہ افراسیاب کے 60,000 فرما بردار بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ اس ایک کی ناکامی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں ابھی شہنشاہ کو خط لکھتا ہوں، اطمینان رکھو، اب کی بار وہ کسی ایسے مددگار کو بھیجیں گے جس کے آگے نہ عمرو کی کچھ چل سکے گی نہ امیر حمزہ کی۔ 2 ہی 4 دن میں ہم شہزادی اور اجلال کو بھی چھڑا لیں گے، اور دشمنوں کو بھی ایسا سبق دیں گے کہ قیامت تک نہ بھول سکیں گے۔ سلیمان امرین کی اس تقریر سے بختیارک نے شرمندہ ہو کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ لقا اور فرامرز کے چہروں پر نظر آنے والی پریشانی غائب ہو گئی۔ سرداروں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سلیمان نے کاغذ اور قلم دوات طلب کر کے شہنشاہ افراسیاب کو عرضی لکھی، جس میں سارا حال عمرو کی عیاری اور اجلال کی گرفتاری کا بیان کر کے مدد کی درخواست کی گئی۔ ہرکارہ یہ عرضی لے کر بھاگم بھاگ سرحدی پہاڑی کی اس چوٹی پر پہنچا جہاں طلسمی نکارہ رکھا ہوا تھا۔ نکارچی نے ہرکارے سے عرضی لے کر پتھر کی ایک اونچی سل پر رکھی اور چوب اٹھا کر نکارے پر ایک زوردار چوٹ لگائی۔ بادلوں کی خوفناک گڑ گڑاہٹ جیسی آواز بلند ہوئی، زمین آسمان گونجنے لگے۔ یہ گونج ابھی پوری طرح ختم نہ ہو پائی تھی کہ آسمان سے ایک پنجہ تیزی کے ساتھ نیچے آتا دکھائی دیا۔ پھر جس طرح باز اپنے شکار کو لے اڑتا ہے، اسی طرح پنجے نے سل پر رکھی ہوئی عرضی پر جھپٹا مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان میں جا کر غائب ہو گیا۔ یہ پنجہ شہنشاہ افراسیاب جادوگر کا بھیجا ہوا تھا اور عرضی لینے ہی کے لیے آیا تھا۔ افراسیاب طلسم باطن کے باغ سیب میں دربار لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے برابر تخت پر ملکہ حیرت جادوگر بیٹھی ہوئی تھی۔ افراسیاب کے 4 وزیر اس کے پیچھے اور 2 وزیر زادیاں ملکہ کے پیچھے کھڑی رومال اور پنکھے جھل رہی تھیں۔ حیرت کے سامنے ایک درجہ نیچے شہزادی سرسر اپنی 4 عیار بچیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔
طلسمی پنجے نے سلیمان کی عرضی افراسیاب کی خدمت میں پیش کی۔ پہلے تو افراسیاب نے خاموشی کے ساتھ اس پر سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر اہل دربار کو مخاطب کر کے اسے بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ عرضی کا مضمون ختم کر کے وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد نامور ساحروں اور بادشاہوں کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، دشمن کی مکاری اور بہادری اور اجلال کی گرفتاری کا سارا حال تم سن چکے ہو۔ اس معاملے نے خداوند لقا کے سامنے میری بات نیچی کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ داغ دھو ڈالا جائے۔